اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں نا وہ شیعہ تھے، اور وہ کوفہ کے لوگ ہی علی کو اور حسین کو قتل کیا ہے، تو یہ کوفہ کے لوگ ہی کوفہ کے شیعہ لوگ میں جو تھے نا شیعوں میں ہی. وہ جی. ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے. وہ اس اچھا اچھا لحاظ اچھا سے اچھا. لفظ شیعہ جو ہے نا، لفظ شیعہ عربی زبان میں شیعہ کس کو بولتے ہیں؟ کہ کسی کا سپورٹر ہو، کسی کا اچھا اچھا گروہ سپورٹر ہو، اس کو شیعہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ اچھا اچھا کوفہ کے لوگ جو تھے نا، یہ سپورٹ کرتے تھے امام علی علیہ السلام کو معاویہ کے مقابلے میں. اچھا اچھا تو اس لیے یہ شیعہ کہلاتے تھے، لیکن یہ ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے. اور امام علی علیہ اچھا. السلام کو خلیفہ بن نص نہیں مانتے تھے کہ نص کی وجہ سے خلیفہ. وہ کہتے تھے خلیفہ کیونکہ ان کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، بیعت کی وجہ سے خلیفہ. تو یہ لوگ سب سنی تھے کوفہ کے لوگ. شیعہ اس لیے کہلاتے تھے کہ یہ جنگوں میں سپورٹ کیا ان لوگوں نے. سپورٹ کیا، شیعہ کا مطلب ہے سپورٹر. یہ اس طرح شیعہ نہیں ہے جو ہم شیعہ نا، اس طرح تو شیعہ تو نہیں تھے کہ ابو بکر عمر غاصب ہے، امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بن نص. یہ تو ان کا عقیدہ نہیں تھا. یہ لوگ شیعہ سپورٹر اس لحاظ سے تھے، خود سنی تھے لیکن سیاسی معاملات میں پیروکار تھے، سپورٹر تھے امام علی علیہ السلام کو. امام علی علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ وہ خوارج تھا، خارجی تھا. وہ شخص عبد الرحمن ابن ملجم، وہ خارجی تھا. وہ یہ نہیں تھا، یہ وہ شیعہ بھی نہیں تھا. یعنی جو سنی شیعہ ہوتا ہے نا، سنی جو سپورٹر ہے علی علیہ السلام کا، معاویہ کے اس گروہ میں بھی نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ وہ خارجی تھا. امام حسین علیہ السلام کو بنی امیہ نے قتل کیا. بنی امیہ نے کوفہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر، وہ بنی امیہ کا لشکر تھا، بنی امیہ کے سردار تھے، ان کا کمانڈر ان چیف تھا عمر ابن سعد. عمر ابن سعد کس کا لڑکا ہے؟ سعد کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص، معروف مشہور صحابی ہے نا، سعد ابن ابی وقاص. اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد. وہ اچھا اچھا قریش اچھا. میں سے ہے، وہ کوفے کا نہیں ہے، وہ قریش کا آدمی تھا. تو وہ یہ بنی سعد امیہ بن کے ابی سردار وقاص تھے. تو رسول اللہ کے مامازاد بھائی تھے نا. ہاں، سعد ابن وقاص مکے کا آدمی ہے. تو اس نے، ہاں ہاں. اس کے بیٹا تھا، اس کا کمانڈر تھا عبید اللہ ابن زیاد. اور عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا اس وقت گورنر تھا، وہ کون ہے؟ وہ معاویہ کا بتیجا. معاویہ کا او بتیجا. اچھا اچھا اچھا. ہاں بالکل، عبید اللہ ابن زیاد. زیاد کون ہے؟ یہ بات زیاد مجھے ابن پتہ ابی، نہیں جس تھا. کو کہتا ہے نا زیاد ابن ابی، جس کو معاویہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. کہا کہ میرے اچھا باپ اچھا نے اچھا. اس کی ماں کے ساتھ جاہلیت میں زنا کیا ہے، تو اس لیے میرا بھائی ہے. اس نے بھی قبول کیا جی کہ میری ماں زانیہ تھی. تو اس نے ہاں اپنے اچھا کزن اچھا کو، اچھا اچھا. ہاں عبید اللہ ابن زیاد اس کا کزن تھا، اس کے چچا کا لڑکا. تو اس نے، وہ اچھا. اس کا کوفے کا گورنر تھا. تو اور ان معاویہ لوگوں، کا بھتیجا تھا وہ عبید اللہ معاویہ بن کا زیاد. بالکل، عبید اللہ ابن زیاد وہ خود کہتا تھا وہ حقیقت میں نہیں تھا. حقیقت میں تو جھوٹ ہے نا. حقیقت اچھا. میں یہ دوسرے خاندان کے تھے. لیکن جب تک بنی امیہ کی حکومت تھی، سب لوگ کہتے تھے کہ یہ ابو سفیان کا پوتا ہے. یہ تو بنی عباس کے او زمانے میں جا کر بعد میں کہا کہ بھئی یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الولد للفراش وللآخر الحجر، کہ جو اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت سے زنا بھی کرتا ہے نا، تو وہ اولاد جو پیدا ہوتا ہے وہ زانی کا نہیں ہوتا، اس کے شوہر کا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ اچھا اچھا اچھا. اگر نہیں. کوئی عورت شادی شدہ ہے، کوئی شخص جا کے اس کے ساتھ زنا کر لیتا ہے، بیٹا جو پیدا ہوگا وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ بتاؤ مجھے. وہ جس نے زنا کیا اس کا. نہیں نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے شوہر کا ہوگا، زانی کا نہیں ہوگا. یہ زانی کا کیسے بیٹا ممکن ہے؟ نہیں، شریعت کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. بیٹا زانی کا نہیں، بیٹا ملحق ہوگا شوہر سے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیٹا شوہر سے ملحق ہوگا. الولد للفراش وللآخر الحجر. زانی کو پتھر لگے گا، زانی کو سنسار کریں گے، بیٹا جو کہلائے گا وہ. تو اس لیے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے معاویہ نے کیا کہا؟ معاویہ نے کہا کہ میرے باپ نے تو اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا. زیاد جو اچھا تھا اچھا نا، اچھا. وہ زیاد بھی اس نے کہا دیا کہ اس کی دلیل کیا ہے. معاویہ نے ایک آدمی کو لے کے آیا کہ یہ جو تھا یہ شاہد ہے، ایک صحابی تھا. اس نے کہا کہ میں اسلام سے پہلے میرا کام تھا پمپ جانتے ہو، میں سپلائی کرتا تھا عورتوں کو، ٹھیک ہے نا. تو میں شاہد ہوں. اس نے ایک صحابی تھا،
وہ اس نے کہا شہادت دیتا ہوں کہ یہ بھائی ہاں جی آپ کی والدہ کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، میں نے آپ کے والدہ کو جو ہے نا سپلائی کیا ہے ابو سفیان کے ہاں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہاں تو اس طرح اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا مان لیا. تو اس کے خاندان والے زیاد کے بڑے مخالف بن گئے، اس کے اپنے بھائی. انہوں نے کہا کہ تو اتنا کمینہ آدمی ہے، تو ایک بادشاہ سے، کیونکہ معاویہ تو بادشاہ تھا نا، اتنی بڑی خلافت ہے اس کی، تو اس سے قربت کے لیے کہ میں شاہی خاندان سے منسلک ہو جاؤں، تو نے اپنی ماں کو زانیہ بنا دیا، تو ملعون نے. اس کے لیے بڑے اشعار لکھے ہیں اور شعراء نے. تو عرض یہ ہے، تو پھر بعد میں بنی عباس کے دور، اس زمانے میں یہ تو زیادہ ابن ابی سفیان کہلاتا تھا بنی امیہ کے زمانے میں، کیونکہ معاویہ نے تو ڈکلیریشن کر دی کہ یہ میرا بھائی ہے. تو صحابہ وغیرہ تابعین سب نے کہا جی ہاں یہ آپ کا بھائی ہے. تو بعد میں مسلمانوں نے، مجتہدین نے، محدثین نے، علماء نے کہا یہ تو شریعت کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے کہ زانی کو تو بیٹا نہیں ملتا، زناکار کو بیٹا ملحق ہی نہیں ہوتا، بیٹا تو ہمیشہ شوہر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی زنا بھی کر دے، ہاں زنا کر بھی دے، بیٹا شوہر کا ہوگا. جی کوفہ کے جو اب سن لو تو یہ عبید اللہ جو تھا وہ زیاد کا بیٹا تھا، اور یہ اس زمانے میں کیا کہلاتے تھے؟ اس زمانے میں یہ جو ہے معاویہ کا بھتیجا کہلاتا تھا، یہ یزید کا چچا زاد بھائی کہلاتا تھا. حقیقت میں شرعی لحاظ سے نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں یہ سرکاری طور پہ سب لوگ مانتے تھے کہ اس کا چچا کا لڑکا ہے. تو یہ ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. اوکے میرے بھائی، کافی ہے. اب سوال آپ کو 10-15 منٹ میں نے دے دیا، اب ختم، اب دوسروں کی باری ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ جا کے مچھلی پکاؤ، مچھلی پکاؤ جناب. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی، صراط ایمان پر صرف